آج کا ہمارا ٹاپک کامیابی کے متعلق ہے۔ ناظرین، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کہ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ جو جتنا دولت مند اتنا بڑا کامیاب، جس کی جتنی زیادہ شہرت اتنا بڑا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی وہ کامیاب۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اس کے مطابق ہماری بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جدوجہد ہوگی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں خارج ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ ناظرین، آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا۔ یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کا انقلاب برپا کرے گا۔ اب آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون سب سے کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون نمرود سب سے بڑے کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے، ابو ذر غفاری کامیاب تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ جھونپڑی تھی، نہ رہنے کے لیے گھر تھا۔ ناظرین، ہم اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جنجری آتی ہے۔ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے سے آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ ایک دفعہ اعصاب کے اندر اشتعال ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیب والے لوگ ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں، لیکن کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے یہی سب سے بڑی ناکامی ہو ان کے لیے۔ ناظرین، قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، یہ ہیں وہ لوگ کامیاب ہونے والے جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ تو کامیابی کن چیزوں سے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبب۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کے رنگ بدل جائیں گے، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے اور پھر اپنی منزل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ در حقیقت وہ درخت اس کا ہمیشہ کے لیے منزل نہیں ہوتی، اس درخت کا تعلق اس سوار سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی میرا گھر نہیں ہے، یہ دنیا بھی میری منزل نہیں ہے۔ ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ کے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، راہ چلتے مسافر ہو۔